یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آئی حدیثوں میں جس کی خبر وہی زمانہ تو آ رہا ہے، آئی حدیثوں میں جس کی خبر وہی زمانہ تو آ رہا ہے، زمیں بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ بھائی ہوا بھائی کا دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، وہی زمانہ تو آ رہا ہے۔ پرائے کو ہم اپنا مال سمجھیں، حرام کو ہم حلال سمجھیں، کریں گناہ اور کمال سمجھیں، بتاؤ زمانے میں کیا رہا ہے۔ کھڑے ہیں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہیں سب اپنے اپنے، کوئی امام مسجد سے پوچھے کسے نماز پڑھا رہا ہے۔ رب ذوالجلال جل جلالہ وعما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، آپ جانتے ہیں آج ہم سب کو اپنے بھائی مرحوم نوید رسول صاحب کی اصالِ ثواب کی محفل میں اکٹھا ہونے کے لیے یہاں یہ شرف مل رہا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ دل بڑا رنجیدہ ہے اور نہ مجھ سے تقریر ہو رہی ہے کہ اللہ کی کیسی قدرت ہے، کیسے اس کے فیصلے ہیں۔ ہم معاذ اللہ ظلم یا ستم کا لفظ تو نہیں بول سکتے کہ ایک ہی گھر میں یکے بعد دیگرے اتنے نوجوان چلے جائیں اور اتنے بچے یتیم ہو جائیں۔ ظلم ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے نا تو ہمارے آقا بہت زیادہ رو رہے تھے، تو صحابی نے کہا حضور آپ تو ہمیں کہتے ہیں کہ رونا نہیں، تو آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کا بیٹا گیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا میں نے تو پیٹنے سے منع کیا ہے، میں نے تو اپنے گریبان پھاڑنے سے منع کیا ہے، لیکن میرے صحابی جب کوئی اپنا جاتا ہے تو رونا آ جاتا ہے، تو دکھ ضرور ہوتا ہے، تو دل بڑا رنجیدہ ہے، لیکن ہم معاذ اللہ ظلم یا ستم کا لفظ نہیں بول سکتے۔ یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صبر سے اس کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ میں یہ حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے، میں آپ پہ بہتان نہیں لگا رہا کہ آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن عقل جو ہوتی ہے نا یہ بہت ساری غلط باتیں بھی سوچ لیتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک ہی گھر میں اتنے یتیم ہو گئے تو معاذ اللہ کوئی ان پہ اللہ کی کوئی ناراضگی ہے یا کوئی نحوست ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روئے زمین پر سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کو عزت دی جاتی ہے۔ اگر یتیم کا کسی گھر میں ہونا معاذ اللہ بے برکتی یا نحوست والی کوئی بات ہوتی نا تو میرے آقا فرماتے کہ وہ گھر برا ہے جہاں یتیم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا روئے زمین پہ سب سے برا گھر وہ ہے جہاں یتیم کو عزت نہیں دی جاتی۔ یہ نہیں فرمایا جہاں یتیم موجود ہے، بلکہ فرمایا جہاں یتیم کو عزت نہیں دی جاتی وہ روئے زمین پہ سب سے برا گھر ہے، اور سب سے اچھا گھر وہ ہے جہاں یتیم کو عزت دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ دل بڑا رنجیدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے آگے، اللہ کے فیصلے کے آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہاں موجود ہیں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، اور میرے محترم اور مکرم میرے لیے دونوں ہی استاذ ہیں، دونوں نے مجھ سے قبل بڑی خوبصورت تقریر فرمائی ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے یہاں تیاری کر لیں۔ انہوں نے اپنے لحاظ سے بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے، اور جو میرے ذہن میں جو بات آئی ہے وہ بھی میں آپ کی گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ احباب ابھی تشریف لا رہے ہیں، اگر یہ جو باہر افراد بیٹھے ہیں اندر تو تقریباً ٹھیک ہے، فل ہے،
باہر جو بیٹھے ہیں اگر آپ میں کچھ تھوڑی سی گنجائش ہے تو آگے تشریف لے آئیں، باہر سے جو بھی مزید آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے اندر بیٹھ سکیں۔ اگر گنجائش اندر والوں میں ہے یا باہر والوں میں ہے آگے تشریف لے آئیں، مہربانی فرمائیں۔ ابھی احباب تشریف لا رہے ہیں، وہ آ جائیں گے، آپ کے درمیان بیٹھ جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ اللہ اکبر۔ دنیا سے چلے جانا ہے میرے بھائیوں، ہر کسی نے چلے جانا ہے، کوئی جوان ہے تو اس نے بھی چلے جانا ہے، کوئی نوجوان ہے تو اس نے بھی چلے جانا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی میرے استاذ بات سنا رہے تھے، تو اللہ کی رحمت بھی تب بھی ملنی ہے جب اپنا ایمان دنیا سے سلامت لے کے جاؤ گے۔ آج اب اتنا بڑا مجمع ہے، انہوں نے رحمت کے حوالے سے بات کر دی اور محترم عارف صاحب نے کر دی اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کی حساب کتاب لینے کے بارے میں بات کر دی، تو ان دونوں نے اپنے لحاظ سے بڑی بہترین باتیں کر دی ہیں۔ میں بھی یہ بڑی ضروری بات سمجھ رہا ہوں، اتنا مجمع ہے، ان میں یہ بات کروں تاکہ آپ آخرت کی تیاری کرتے ہوئے اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے آخرت کی تیاری کر لیں، تو اس سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا نمازی بن جائیں، اس سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا اسلام کے فرائض و واجبات پورے کریں، اس سے مراد سب سے پہلے یہ ہوتا ہے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ایمان پہلے ٹھیک کر لیں، پھر بعد میں سارا کچھ اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دے گا، اللہ کی رحمت بھی مل جائے گی۔ اگر آپ کا ایمان ٹھیک ہوگا تو ملے گی۔ اللہ نے کافر کو نہیں بخشنا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن اگر بد عقیدہ ہو اسے اس نے نہیں بخشنا۔ بڑا وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ معاذ اللہ یہاں اللہ کی قدرت ختم ہو گئی ہے، جس نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا یا جس نے اسلام پڑھ کے کلمہ پڑھ کے پھر اس پہ قائم نہیں رہا نا، تو پھر اللہ اسے معاف کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اس کا اصول ہے، وہ مجبور نہیں، لیکن یہ اس کا اصول ہے، اس نے خود بنایا ہے یہ اصول کہ نبی اللہ کا دعا کرنے لگا تھا اپنے بیٹے کے لیے، نوح علیہ السلام، تو اللہ نے فرمایا نا اس کے لیے نہیں دعا کرنی، اب نہیں تو دعا کر سکتا، کیوں کہ یہ ہے ہی کافر، تو اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ اپنے نبی کو بد عقیدہ کے لیے دعا نہیں کرنے دیتا جس کے دل میں ایمان نہیں، تو پھر اللہ اسے بخشے گا بھی نہیں جس کا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے ایمان کی فکر سب سے پہلے کریں، فتنوں کا دور ہے، اپنے عقیدے کی سب سے پہلے فکر کریں۔ آج میں یہ جملہ سنا رہا ہوں، میں نے 12 ربیع الاول کے دن ایک محفل میں تقریر کرنے گیا تو وہاں مجھ سے قبل ایک علامہ صاحب خطاب فرما رہے تھے، ان کے اس جملے نے میرے دل کو چھو لیا، وہ میں انہی کا جملہ سنا رہا ہوں، محبت کے ساتھ آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ سنیں گے تو سبحان اللہ کی صدا سے مسجد گونج اٹھے گی۔ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کتنا خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ جب تم نیکیاں اتنی کرو کہ تمہاری نیکیوں کا زمین سے لے کر آسمان تک، پہلے آسمان تک ڈھیر لگ جائے، تمہاری نیکیوں کا زمین سے لے کے آسمان تک ڈھیر لگ جائے، لیکن تمہارے دل میں عقیدہ وہ نہ ہو، ایمان وہ نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے، تو پھر اللہ تمہاری ساری عبادتیں تمہارے منہ پہ مارے گا، وہ کچھ بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر جو اگلا جملہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ مزے کا ہے، وہ کہنے لگے تم اتنے گناہ کرو، توجہ فرمائیے گا، تم اتنے گناہ کرو کہ پہلی زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک گناہوں کا ڈھیر لگا دو، اگر ایمان صحیح ہے تو میرے نبی کی رحمت کا ایک چھینٹا ہی دھو دے گا، میرے نبی کی رحمت کا ایک چھینٹا پڑے گا، سارے گناہ دھل جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے آپ کے دل میں ایمان ٹھیک ہو، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ تو میرے بھائیو آخرت کی تیاری آپ نے کرنی ہے، نماز پڑھیں، اسلام کے فرائض و واجبات پورے کریں، سب سے پہلے اپنے عقیدے کی فکر کریں۔ ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ کسی ایسے بندے سے یاری نہ لگاؤ جو تمہارا ایمان چھین سکتا ہے، تو کہتے ہیں وہ خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتا کہ کہیں میرا ایمان چھن نہ جائے، کہتے ہیں خطرہ ہے کہ وہ ایمان سلامت لے کے نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان تھا، اس بندے پہ انعام تھا کہ اللہ نے اسے ایمان دیا تھا۔ اب اس نے اس کی وہ قدر ہی نہ کی جو اسے کرنی چاہیے تھی۔ جب اسے کہا گیا کہ دھیان رکھیں یا مال لٹ نہ جاوے، تو پھر اگر وہ دھیان نہیں رکھے گا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں آپ کو
2-3 لاکھ کی شے دے دوں آپ اس کی قدر ہی نہ کریں، آپ کو میں کہوں دھیان رکھیں لوٹ نہ جاوے لیکن آپ دھیان نہ رکھیں، تو پھر جب آپ میرے پاس سے جائیں گے تو کیا خیال ہے میرا دل کرے گا 10 سال کے بعد بھی جب جائیں گے تو میرا تو دل کرے گا واپس لے لاں، اینے قدر ہی نہیں کی تھی، اینو ضرورت نہیں دینے دی۔ تو یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو بندہ اپنے ایمان کے چھن جانے کا خطرہ نہیں دل میں رکھتا، یعنی اس کو سنبھال کے نہیں رکھتا، اس کی قدر نہیں کرتا، تو پھر خطرہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے گا اللہ اسے ایمان سے دنیا سے نہیں لے کے جائے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، آج ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے تو یہ بڑی ضروری بات ہے، سب سے پہلے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی فکر کریں۔